أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، ماہ رمضان کے ہر اتوار بعد نماز ظہر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ اہم پیغام سنتے آ رہے ہیں. آج کے درس میں غزوہ احزاب، خندق کی جنگ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. پچھلے 2 درسوں میں ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تعلق سے سنا. غزوہ احد اور غزوہ بدر، ان دونوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کفار مکہ قریش کے ساتھ تھا. اب تک جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ان میں مسلمانوں کے مقابلے میں مکے کے کافر قریش رہا کرتے تھے. لیکن سن 5 ہجری میں مسلمانوں کے خلاف سارا عرب امنڈ آیا تھا. اب مقابلہ صرف مکے کے کافروں کے ساتھ نہیں، بلکہ عرب کے مختلف قبائل، بنو غطفان، حذیل، مدینے میں موجود یہودی اور منافقین، مختلف قسم کے لوگوں سے تھا. اسی لیے اس جنگ کا نام غزوۃ الاحزاب رکھا گیا. احزاب کہتے ہیں کئی جماعتوں کو، حزب احزاب کہتے ہیں کئی جماعتوں کو. اس جنگ میں کئی جماعتیں مسلمانوں کے خلاف ہو گئی تھیں، اس لیے اس جنگ کا نام غزوۃ الاحزاب رکھا گیا. اس جنگ کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے میں موجود یہودی قبائل سے اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا، اگریمنٹ کیا کہ ہم مسلمان مدینے میں رہیں گے اور یہودی بھی مدینے میں رہتے ہیں. مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری یہاں رہنے والے ہر جماعت پر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی حملہ ہو تو مدینے کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان اور یہودی اور دیگر باشندوں کی ہوگی. اور مسلمان اور یہودیوں کے درمیان بہت سارے معاہدے ہوئے تھے. بنو نذیر اور بنو قینقاع نے ان معاہدوں کو توڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو مدینے سے باہر کر دیا، جلاوطن کر دیا. بنو نذیر چونکہ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، یہ دشمنی ان کے اندر پائی جاتی تھی،
مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بنو نذیر عرب کے مختلف قبائل سے مل کر، بنو نذیر کا جو سردار تھا، عرب کے مختلف قبائل بنو غطفان، حذیل، جتنے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، سب سے مل کر اس نے ان لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنے لگا کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کا صفایا کر دیتے ہیں، مسلمانوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو بنو نذیر کی دعوت پر قریش بھی تیار ہو گئے، کیونکہ قریش کو بدر کی جنگ میں اور احد میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ قریش ادھر تیار ہو گئے اور ادھر سارا عرب امنڈ آیا، تو ایک وقت طے کر کے سب لوگ مدینے کی طرف نکل آتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مقابلے کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ مشورہ کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ قریش اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اتنی بڑی جماعت جو آ رہی ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کیا تیاری کرنی ہے، مسلمان اپنی حفاظت کے لیے کیا منصوبے کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، فارس میں جب کبھی دشمنوں کے مقابلے کا ڈر ہوتا تو فارس والے دشمنوں کو راستے کو روک دیتے ہیں۔ دشمن اور ان کے درمیان جو راستہ پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے، وہاں کھدائی کر کے، جسے خندق کہتے ہیں، کھدائی کر کے اپنے لیے ان کے راستے کو بند کر دیتے ہیں، دشمن ہمارے علاقے تک پہنچ نہیں پاتا۔ یہ عرب والوں کے لیے یہ جو منصوبہ، یہ جو طریقہ، نیا طریقہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس راستے میں خندق کی کھدائی، خندق کے لیے اتر پڑتے ہیں جہاں سے مدینے میں داخل ہونے کا راستہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دونوں مل کر کھدائی کے لیے اتر پڑتے ہیں، اور کئی دنوں کی محنت کے بعد قریش اور کفار اور دشمنوں کے راستے میں ایک خندق، ایک کھدائی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مدینے تک پہنچنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ مدینے کے اندر پہنچنے کے لیے ان کے لیے راستے بند ہو گئے۔ یہ اس جنگ کا پس منظر تھا۔ اب مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد، 10,000 کی تعداد تھی، اور مدینے میں موجود مسلمان مرد، عورتیں، بچوں سب ملا کر ان کی تعداد 3,000 کو بھی نہیں پہنچا کرتی تھی۔ تو 10,000 کا مقابلہ 3,000 کے مقابلے میں بہت مشکل تھا، لیکن مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا۔ جب مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ مدینے کے باہر 10,000 کی فوج ہے، ایک بڑی تعداد ہے، مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہے، ایسے موقع پر مسلمانوں نے ایمان اور یقین کا ثبوت دیا اور کہا قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ۔ جب انہوں نے لشکر کو دیکھا، دشمن کی فوج کو دیکھا، دشمن کی ایک بڑی تعداد کو دیکھا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا، اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہے۔ وزادہم ایمانا وتسلیما، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کے ایمان اور اللہ اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کا معاملہ ان میں اور بڑھ گیا۔ جب منافقوں نے دیکھا، کمزور ایمان والوں نے دیکھا، جب منافقوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں جھوٹ بات کہی، اور وہ لوگ اللہ اس کے رسول کا ساتھ دینے کے بجائے دھوکہ دینے لگے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی پریشان کن ماحول تھا۔ مسلمان اپنے آپ پر، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کر رہے تھے، لیکن ماحول اس قدر خطرناک تھا، ماحول اس قدر خطرناک تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولما، جب جماعتیں، فوجیں آ گئیں تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی کٹھن اور پریشان کن ماحول تھا۔ وبلغت القلوب الحناجر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گلے جو ہے، دل جو ہے، گلے اور حلق تک پہنچ گئے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور بہت سارے لوگ بہت سارے گمان کرنے لگے تھے۔
یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا ماحول تھا، آزمائش کا وقت تھا. ایسے موقع پر ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کس قدر خطرناک ماحول تھا کہ 30 دن تک کافروں نے، مشرکوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے مدینے کا محاصرہ کیا تھا، مدینے کو گھیر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، خطرناک اور پریشان کن ماحول تھا. ایسے میں جبکہ مسلمانوں کے لیے مدینے کے باہر دشمنوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے جو معاہدہ کیا تھا کہ جب کبھی باہر سے حملہ ہو تو یہودی مسلمان کا ساتھ دیں گے، مدینے کی حفاظت کریں گے. اس عین جنگ کے موقع پر پریشان کن ماحول میں یہودی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں. مسلمانوں کے لیے پریشانی ہر طرف سے تھی، سامنے دشمن اور پیچھے بھی دشمن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے بہت ہی پریشان کن ماحول تھا. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی. بنو غطفان سے آئے ہوئے ایک آدمی جن کا نام تھا نعیم ابن مسعود، جب وہ مدینہ پہنچے اس وقت تک ان کے اسلام کی خبر کسی کو نہیں تھی، تو سمجھیں وہ مدینے پہنچے مسلمانوں پر حملہ کے لیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو بدل دیا، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی. وہ کسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اسلام کی خبر نہ قریش کو ہے، نہ یہودیوں کو ہے، نہ میرے قبیلے والوں کو لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن کسی طرح تم ان دونوں جماعت میں، یہودی اور مدینے کے باہر جو قریش اور کفار کی جو بڑی جماعت ہے، ان دونوں کے درمیان کسی طرح پھوٹ ڈال دو. الحرب قدعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے، ان دونوں کے درمیان کسی طرح پھوٹ ڈال دو تاکہ ہمارے لیے ایک طرف سے امن حاصل ہو جائے. کہ مسلمان دونوں طرف سے ڈر رہے تھے، مسلمانوں کے پیچھے یہودیوں کا حملہ اس کا ڈر تھا، اور مسلمانوں کے لیے خندق کے ادھر پار دوسرے پار مشرکین کفار کی ایک بڑی جماعت تھی. اللہ کے رسول نے نعیم بن مسعود سے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کسی طرح پھوٹ ڈال دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی. تو نعیم بن مسعود یہودیوں کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودیوں، کہ تم نے اس جنگ میں محمد کی مخالفت کر کے اچھا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ تم مدینے کے باشندے ہو اور قریش اور کفار باہر کے لوگ ہیں. جنگ میں جو کچھ ہوگا، جنگ ختم ہونے کے بعد قریش اور کفار بنو غطفان کے لوگ تمہیں چھوڑ کر اپنے اپنے علاقے چلے جائیں گے. جنگ کا ماحول ختم ہونے کے بعد، جنگ کے ایام ختم ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بدلہ لیں گے. اسی لیے تم ان سے بطور ضمانت گارنٹی چند افراد کو لے لو کہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہ تمہاری حفاظت کریں گے. ایسا کرو کہ تم اپنے کسی سفیر کو بھیج کر وہاں کے 10 آدمی کو تم لے لو تاکہ وہ تمہیں اپنی حفاظت کی گارنٹی تمہیں دے دیں. یہودیوں کے پاس یہ کہا انہوں نے. پھر نعیم بن مسعود کفار کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودیوں نے جو تم سے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے ماحول میں، جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے، اب جنگ شروع ہونے کے بعد، جنگ کا ماحول ہونے کے بعد یہودیوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے، اب وہ محمد کے ساتھ ہو گئے ہیں. قریش اور کفار کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے لوگ اب محمد کے ساتھ ہو گئے، مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور ان دونوں کے درمیان یہ بات طے ہوئی ہے کہ وہ تمہارے 10 نوجوانوں کو، طاقتوروں کو، شہسواروں کو لے کر وہ محمد کے حوالے کریں گے اور محمد ان کا صفایا کر دیں گے، انہیں قتل کر دیں گے. جب جنگ کے لیے، حملے کے لیے دونوں کی طرف سے آواز اٹھتی ہے تو قریش یہودی سے کہتے ہیں کہ فلاں وقت حملہ کر دینا، لیکن یہودی بنو قریظہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تم لوگ ہمیں 10 آدمی نہیں دو گے ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. جب یہ پیغام لے کر یہودی کا پیغام ان تک پہنچتا ہے تو قریش اور کفار کہتے ہیں کہ نعیم نے سچ کہا کہ ہمارے 10 آدمیوں کو لے کر یہ محمد کے حوالے کریں گے اور محمد ہمارے 10 آدمیوں کا خط صفایا کر دیں گے. تو اس طرح ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی. تو مسلمانوں کے لیے ایک راستہ، ان کے جو پیٹھ پیچھے منافقین جو ان کو دھوکہ دینے والے تھے،
ایک طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ اب یہودی حملہ نہیں کریں گے. اب معاملہ سامنے جو خندق کے ادھر پار جو مشرکین تھے کفار اور عرب کے جو کفار تھے ان سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعاؤں میں لگے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگے تھے, پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے, اس جماعت کو کسی طرح تو ہلاک کر دے, برباد کر دے, اس جماعت کو شکست دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے. اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا اثر یہ ہوتا ہے کہ رات میں ٹھنڈی ٹھنڈی آندھی چلنے لگتی ہے, تیز تیز ہوا چلنے لگتی ہے, جس کی وجہ سے قریش اور کفار جو 6 یا 10 ہزار کی تعداد میں تھے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ رعب اور ڈر پیدا کر دیتے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اس قدر ڈر جاتے ہیں, اتنی تیز اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے کہ ان کے جو خیمے تھے, ان کے جو ٹینٹ تھے وہ نکلنے لگتے ہیں, اکھڑنے لگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب پیدا کرنے کی وجہ سے ڈر کے مارے وہ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح مسلمان اتنے بڑے جنگ میں, اتنے بڑے خوف کے ماحول میں مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے, کیونکہ انہوں نے بڑی تعداد, طاقت اور تیاری کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کے لیے آئے, اور ایسے موقع پر بغیر حملہ کے واپس چلے جانا یہ شکست کی علامت تھی, اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. جنگ احزاب اسے کہتے ہیں. احزاب کیوں کہتے ہیں؟ کئی جماعتیں, عرب کی کئی قوم, کئی قبیلے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت آزمایا, لیکن سچے مسلمان جن کے دل میں ایمان تھا انہوں نے ایمان کا ثبوت دیا, اللہ اس کے رسول کا ساتھ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی, کامرانی عطا کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوشخبریوں سے انہیں نوازا. اور ایسے موقع پر منافقین ظاہر ہونے لگے. منافقین جن کے دل میں ایمان نہیں تھا, کمزور ایمان والے, یہ لوگ ظاہر ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ایسے ماحول میں ہمارا امتحان لینے والا, تو اس لیے وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. ایسے موقع پر منافقین کا نفاق ظاہر ہونے لگا. جب خندق کی کھدائی ہو رہی تھی, ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معجزے ظاہر کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھدائی میں مصروف تھے اور بھوک کی وجہ سے پریشان تھے, بھوک کی وجہ سے سب پریشان تھے, ایسے میں جابر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پریشان ہیں, اور ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی اور ایک سا آٹا تھا, اس کے ذریعے انہوں نے روٹی بنا دیا. اور جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا کہ اللہ کے رسول سخت بھوکے ہیں, ہمارے گھر میں ایک جو چھوٹی سی بکری تھی اس کو ذبح کر کے ہم نے سالن بنایا, اور ایک سا 2.5 کلو یا اس سے کچھ آگے پیچھے اس سے ہم نے روٹی آٹا گوندھ کر رکھا ہے, جب اللہ کے رسول آ جائیں تو ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں گے. جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں چند افراد کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہے, آپ تشریف لائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے کھدائی میں جتنے صحابہ اکرام شریک تھے, سارے صحابہ اکرام میں اعلان کر دیتے ہیں کہ آج جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت ہے. جو کھانا بنا ہے بالکل چند افراد کے لیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں. بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1000 کے آس پاس تھی. سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ پریشان, ان کے گھر والے پریشان کہ اتنے کم حصے میں اتنی بڑی تعداد کیسے کھائے گی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ سارے صحابہ کرام کھانے کے بعد بھی وہ آٹا اتنا ہی تھا جتنا ان کے کھانے سے پہلے تھا. اسی طرح نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی دیکھا کہ صحابہ کرام پریشان ہیں, تو انہوں نے اپنے بھائی اور اپنے بھانجے کے لیے کچھ کھجور کچھ لے کر آئے, کہا کہ تم اس سے اپنی بھوک مٹھا لو. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو دیکھا کہ وہ کھجور لے کر جا رہی ہیں, تو کھجور لے کر ایک دستر پر ڈال دیا اور صحابہ اکرام سے کہا کہ تم کھاتے جاؤ. جتنے صحابہ اکرام شریک تھے سب کھا گئے اور کھجور اتنا ہی باقی تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی, اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا, مسلمانوں کے لیے کامیابی نازل کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مسلمان اتنے خطرناک جنگ میں, اتنے خطرناک ماحول میں
امن کے ساتھ امان کے ساتھ مسلمان کامیاب ہو گئے. کسی طرح کا کوئی خون نہیں, بس بعض مبارزہ یہ آمنے سامنے جو ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگوں کا خون ہوا, اس کے علاوہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا مسلمانوں کا. اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب کھدائی ہو رہی تھی, دشمن کی طرف سے ایک تیر آنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اللہ کے رسول پروردگار, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کے حلیف تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اے پروردگار, بنو قریظہ والوں نے اس جنگ میں ہمیں دھوکہ دیا ہے, جب تک ان کے دھوکے کا بدلہ ہم نہ لے لیں, ان سے میری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو جائے, مجھے موت نہ دینا. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے. جنگ کا ماحول ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کا محاصرہ کرتے ہیں, گھیر لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جنگ کے ایام میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے کو گھیر لیتے ہیں, محاصرہ کر لیتے ہیں, اور بہت دنوں کے بعد تقریباً 20 یا 25 دن کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان حکم ہوں گے, سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ سمجھ رہے تھے سعد بن معاذ ہمارے حوالے سے کوئی معمولی فیصلہ کر دیں گے جس میں سخت سزا نہیں ہوگی, لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے پر غور کرنا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو قریظہ کے جتنے نوجوان ہیں, جتنے جنگ میں شریک ہونے کے لائق ہیں, قابل ہیں, ان سب کو قتل کیا جائے, جو بھی بالغ ہیں سب کو قتل کیا جائے, کیونکہ جنگ میں دھوکہ دینا بہت ہی بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے. اور ایسے موقع پر جبکہ انہوں نے معاہدہ کیا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے, جب قریش اور کفار دشمنوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہے, ایسے موقع پر انہوں نے دھوکہ دیا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سن کر کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ اللہ رب العالمین کا بھی ہے. اگر بنو قریظہ کے تعلق سے وحی آتی تو یہی وحی آتی کہ بنو قریظہ کے جتنے جنگجو ہیں, جنگ میں شریک ہونے کے لائق ہیں, جتنے نوجوان ہیں, ان کو قتل کیا جائے. گویا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ اللہ رب العالمین کا بھی تھا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے ایمان والے صحابی تھے, اور یہی وہ صحابی ہیں جن کے موت پر اللہ کے رسول نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب انتقال کر اہتز العرش, اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی موت سے عرش ہل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ احزاب میں بہت پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ جائے تو دشمنوں کی طاقت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے سامنے اس طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. جو بندہ اللہ پر اور اللہ پر یقین رکھیں اور امید رکھیں, اللہ تعالیٰ اسے کبھی ناکام نہیں کرتے, کبھی اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچاتے. تو اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی, مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ گئی. اب تک جتنی جنگیں تھیں, جنگ بدر, جنگ احد اور چھوٹی موٹی جو جنگیں ہوا کرتی تھیں, اس میں مسلمانوں کے مقابلے میں ایک قبیلہ, ایک قوم ہوا کرتی تھی. لیکن جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف یہودی, قریش اور عرب کے مختلف قبائل جمع ہو گئے تھے, اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دشمن تو زیادہ ہو گئے, لیکن جنگ احزاب میں جو مدد نازل ہوئی اس کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت بڑھنے لگی, اور اس کے بعد سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا, اور مسلمانوں کے لیے کامیابی, نصرت اور اسلام کے پھیلنے کی بشارتیں نازل ہوتے گئیں. یہ جنگ احزاب کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو احکام اور جو پیغام ہمارے کو ملتے ہیں انہیں پیغام کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اسوہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.